ضمیر سامعین کے سامنے بیان فرمائیں حضرت مولانا حافظ محمد یوسف مسروری صاحب آف لاہور۔ الحمدللہ وحدہ، ایکو بند رکھنی ہے میری۔ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات۔ بھئی دی کو بند کر دے، انہوں سادہ چلاؤ، میں نہیں کو پسند کر۔ اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے، جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال،
غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، صدر العلا، شمس الضحیٰ، مصدر مہر و وفا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، والی بطحا، امام الحرمین، جد الحسن والحسین، امام المرسلین، رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار، تھوڑے اور میرے دل دی بہار، پوری کائنات واسطے ہدایت دا نور، تھوڑے اور میرے دلان دا سرور، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے تو صاحباب نے میرے تو قبل جماعت دے نوجوان خطابات دے خطابات کو سنے ہیں۔ اللہ انہا جوانا دیاں جوانیاں دے اندر، علم و عمل دے اندر قوت بیانی چلا برکات نازل فرمائے، اور اس چار چک دی جماعت دے احباب دا یہ پروگرام کروانا، انتظام و اہتمام کرنا اور علماء دا کے سنانا، تسا احباب دا سننا، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر لے، اور قیامت دے دن جس طرح اسی اج اللہ تیرے گھر چ کٹھے ہیں، سانو حوض کوثر تے اور جنت بھی اللہ ایویں کٹھیاں کر دے۔ آج دی پروگرام دا عنوان ہے فکر آخرت۔ تو میں قرآن پاک دی ایک آیت مقدسہ پڑھی ہے جس دے اندر اللہ رب کائنات نے دنیا دے سارے لوگاں نو مخاطب کیتا ہے کہ یا ایہا الناس، اے دنیا دے لوگو، اتقو ربکم، اپنے رب دے کولوں ڈر جاؤ۔ جس انسان دے دل دے اندر تقوی ہے نا، اللہ دا ڈر ہے، وہ کدی او دی زمین تے اللہ دے حکمہ دی بغاوت نہیں کر سکتا۔ رب دا ڈارے، قبر دا ڈارے، میدان محشر دا ڈارے، جہنم دیاں ہول ناکیاں دا ڈارے، قیامت دیاں دہشتاں دا ڈارے۔ کوئی ڈر بھی اگر دل چ پیدا ہو گیا ہے تے اسی کدی اذان دے ٹائم مسجد تو باہر نہیں رہ سکتے۔ انسان بغاوت کردہ ہی ادوں ہے، گناہ کردہ ہی ادوں ہے، اللہ دی زمین تے اللہ دیاں نافرمانیاں انسان کردہ ہی ادوں ہے جدوں رب دا ڈر مک جائے، موت دا ڈر مک جائے، قبر دا خوف مک جائے، میدان محشر دے سارے ڈر انسان دے ذہن دی تختی تو اتر جان، پھر انسان اس زمین دے اتے اللہ دیاں دتیاں ہویاں نعمتاں کھا کے او دے حکمہ دی بغاوت کر دے۔ بڑی توجہ دے نال، کامل استغراق دے نال، اور بڑے ہی مکمل یک جہتی دے نال گوڑے چھڑ کے ایک گھنٹہ انشاءاللہ تعالیٰ تسا اوکھے سوکھے ہو کے کرنا ہے۔ توجہ ہے جے کوئی نہ بول لو، نیند تے نہیں آئی ماشاءاللہ؟ ہاں، سارے بڑی توجہ دے نال اللہ تو دے رسول دیاں گلاں دھیان نہ سنو۔ اللہ دے نے میریاں گلاں تو دھیان نہ سن، جدو میدان محشر دے اندر تیری گل تیری ماں نہیں سنے گی، باپ نہیں سنے گا، بیوی نہیں سنے گی، بچے نہیں سنن گے، رشتہ دار، دوست، احباب، یار، بیلی نہیں سنن گے، تو دنیا جو دھیان نہ میریاں سنیاں ہون گیاں تو پھر میدان محشر چ میں رب تیریاں دھیان نہ سناں گا۔ ایک گل دوجی گل اے وے،
کہ جدوں میں قرآن پڑھا سبحان اللہ کہنا میری عادت نہیں کہ میں تھانوں تقریر دے دوران کا ہاتھ چک کے سبحان اللہ آکھو ہولی آکھیا جے پھر آکھو نہ میں نہیں کہندا لیکن ایک گل دس دیاں تہاں کہنا ہے سبحان اللہ دا معنی کی ہے اللہ تو پاک ہے یہ دا معنی یہی ہے نا اللہ تسی کائنات دے ہر عیب تو اللہ تو دنیا دی ہر کمی تو اللہ تو پاک ہے تو جدو تسا ایتھے کہنا ہے سبحان اللہ تو پاک ہے گھنٹہ کہنا ہے سوا گھنٹہ کہنا ہے تو جدو اٹھ کے تہاں کرانو جانا ہے نا تو رب نے کہنا ہے ہن بستریاں تے تہی بعد پہنچو گے میں پہلو تھانو گناہاں تو پاک کر چھڑیا اس واسطے بڑی ہی توجہ دے نال میری گفتگو نو سماعت فرمانا تقوی جڑا ہے نا یہ مومن دا بہت بڑا ہتھیار ہے قرآن دے اندر بڑی جگہ دے اتے تقوی دا ذکر آئے قرآن نے کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ تقوی دا لباس پالو یہ تھوڑے واسطے بہتر انتافو ہوا اقرب للتقوی کسے مسلمان بھائی نو بہن نو دوست نو رشتہ دار نو معاف کر دینا یہ زیادہ قریب ہے تقوی دے اے دلو ہوا اقرب للتقوی عدل کرنا یہ بھی تقوی دے بہت قریب ہے تو دنیا کائنات دیاں جنیاں عبادات نے نا تمام عبادات دی میکھ نچوڑ مکھن محور مرکز وہ ہے تقوی جس عبادت دے اندر تقوی نہیں نا وہ عبادت اللہ نو قابل قبول نہیں روزہ رکھنے روزے دا کی مقصد ہے لعلکم تتقون اور رمضان دے ایک مہینے دے روزے تھوڑے دے فرض ہوئے نے تاکہ متقی بن جاؤ آگو قربانی آگئی ہے نا اللہ اندھے نے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى منو تھوڑیاں قربانیاں دا گوشت نہیں چاہی دا تھوڑیاں قربانیاں دا خون نہیں چاہی دا تھوڑے دلان دا تقوی چاہی دا حج واسطے لوگ جا رہے ہیں عمرے تے اللہ تھوانو بھی لے جائے حج تے بھی لے جائے اللہ اندھنے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى زادے راہ لے کے جاؤ لیکن دنیا دا سب تو بہترین زادے راہ کی ہے وہ تھوڑے دلان دا تقوی اللہ اندھنے منو تھوڑیاں برادریاں نہ پیار نہیں ہے آرائیں ہیں اے جاٹے اے ڈارے اے شیخ اے فلان برادری نہ تعلق رکھ دا ہے اے رحمانی ہے نہیں اللہ اندھنے منو او بندے میرے ہاں سب تو زیادہ عزت والے نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم جڑے میرے کلو ڈر دے نے تنہائیاں دے اندر ڈر دے نے پوری خدائی سو جاندی ہے کلے بہ کے اپنے گناہاں دے یاد کر کے آنسو بہاندے نے اونا دے آنسو میرے ڈر دی وجہ تو نکل دے نے قبر اور میدان محشر دے ڈر دی وجہ تو نکل دے نے اللہ اندھنے تینوں تے کملے آئے نا آنسوان دا پتہ نہیں نا منو پوچھ جیڑا تیری آنکھ چو آنسو میرے ڈر دی وجہ تو ڈگ دے نا رخسارہ نو ٹیچ ہو کے زمین تے میں اس بندے تے ہمیشہ واسطے جہنم دی آگ نو حرام کر دینا دوسرا بندہ ہوئے کہ جیڑا روندہ ہے لیکن رویا ہے انہا کوئی اوکھا سوکھا ہو کے نا اللہ کو لو ڈر کے تے انہا کو آنسو نکلے جو میں مکھی دا سیرے اکھان یا پلکا نہیں لگے ہے لمحہ چوڑا نہیں اللہ اندھنے جیڑا میرے کو لو ڈر کے نگاہ جا قطرہ کڈے ہی نا جیڑی اگ جہنم دی اگ کائنات دے سمندران دریاواں ندی نالیاں دے پانی پایا جدہ ایک انگیارہ نہیں بوجھدا اللہ اندھنے جڑا میرے کو لو ڈر کے مکھی دے سر جنہ قطرہ کڈے ہی نا میں انہیں کو قطرے نہ تیرے تے جہنم دی آگ نو ٹھنڈا کر دینا تیسرا بندہ کیڑا ہے جنہوں رونا ہوندہ ہی نہیں ایسے بھی تے آنے نا گناہ کر کر کے دل سخت ہو گئے رونا ہوندہ ہی نہیں اتو آواز ہوندی ہے چل نہیں ہوندہ دے رونا لا موہ ہی بنا لے اسی رونا لا موہ ویک کے کی کرانگے فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ادھر میرے ال ویکھو، جس بندے نے توبہ کر لئیے، ایمان لائے، عمل نیک کر لینے، تین کم نے توبہ کر لئیے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہو، آقا فرماندے نے توبہ کرن والا ایویں میں جویں نے زندگی دے اندر کدی گناہ کیتا ہی کوئی نہیں۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم گناہگار ہے، لیکن دنیا دا سب تو بہترین گناہگار ہوئے جڑا گناہ کردہ ہے تے توبہ کردہ ہے۔ اللہ فرماندے نے لوگو، جس بندے نے توبہ کر لئیے، ایمان لیا، توبہ کدوں کرے گا؟ جدوں اس دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے گا، میدان محشر دا ڈر آئے گا، قبر دا ڈر آئے گا، میں قبر دی اندھیر کوٹری چ جانا ہے، اللہ دے دربار چ پیش ہونا ہے، تے میں ایویں دے عمل کر کے ٹر جا جڑا میں اللہ دے سامنے میدان محشر دے اندر شرمندہ نہ ہوا۔ بندے نے توبہ کیتی ہے، ایمان لائے، عمل نیک کر لینے، اللہ فرماندے نے اسی اس بندے دی زندگی دے گناہاں نیکیاں چ تبدیل کر دینے ہاں۔ ایسا رحمان ہے جی، بولو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ دا ایک شعر آندے نے، خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاکت تقا، تقوی آندے کنوں نے، ڈر کنوں آندے نے، چھوٹے بڑے گناہ نو چھڑ دینا ایدہ نا تقوی ہے۔ کئی ساڑھے بھائی نے نا آندے نے چلو یارہ چھوٹے گناہ نے انہیں مسیطے جا کے وضو کرنا ہے، جاندے نہیں لبنے اور بول دے نہیں، ایویں دے فلاسفر بھی ساڑھے کئی ہے، بار گناہ کرو چھوٹے ہی نے نا، انہیں نماز پڑھاں گے، جاندے نہیں لبنے، مولوی نہیں آندے کہ وضو کریں گناہ معاف ہوں دے رہے۔ میں کیا تینوں ایک پتہ ہے گناہ کرن تو بعد تو مسیطے پہنچ رہا بھی ہے کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام ایک دن فرماندے نے، صحابیوں موت نو کنا یاد کر دے ہو؟ ایک صحابی آندہ ہی میں سلام پھیر کے بھی کم کر لینا ہے، میں وہ بھی کر لینا ہے۔ آقا فرماندے نے لمحی سوچ تھوڑی، منو پوچھو میں موت نو کنا یاد کرنا؟ میں سجے پاسے سلام پھیرنا تے میں کہنا پتہ نہیں محمد تینو موت نے کھبے پاسے بھی سلام پھیرن دینی ہے کہ نہیں؟ ایدہ نائے فکر آخرت۔ حضرت علی جتی پانڈے نے ایک پیر پالیا تو جا علی دے کندھے تے میرے محبوب نے ہاتھ رکھیا، علی موت نو یاد کرنے، سونے ایک پیر پالیا تو جا پالنا ہے۔ آپ نے فرمایا منو پوچھ میں کہنا موت نو یاد کرنا، جڑا سا اندر ٹر گیا ہے تے میں کہنا پتہ نہیں تیرا سا بار بھی موت نے آن دینا کہ نہیں۔ میرے بھائیو، جدے ذہن دے اندر ذہن دی تختی تے آخرت دا فکر، موت دا فکر، قبر دا فکر منقش ہو جائے، میں کیویں ویکھاں گا کہ وہ دی تکبیر اولا رہ جائے۔ آج ساڑیاں مسیطاں ویلیاں نے، اس ویرے فجر علی ویکھیا جی اذان ہونی ہے، کنے کو مسیطیں ہوندے نے نماز پڑھ بول دے نہیں، ساری رات جلسہ سننے ہیں، نماز ویرے پڑھ دے ہی نہیں، کئی مولوی نہیں پڑھ دے، میں تھوڑی گل کی کراں بول دے نہیں، ساری رات تے ماں نے سویرے جانا پتر اٹھ بدر دینہ نماز پڑھ لے، اما جلسہ سنے ہیں پڑھ لینا کی ہوگی، اذا میں نے جرا جلسہ سنے یا کرائے نماز نہیں پڑھتے۔ جس بندے دی بسترے تے فجر رہ جائے سمجھو دے دل چو اللہ دا ڈر ختم ہو۔ اے چھپڑے نا باہر ساڑھے پنڈا چو مومن چھپڑ نہر ہوندی ہے ڈنگر وڑے ہوندے تو ماجنو بھی چوکڑنا ہو تو کی کر دے ہو؟ ٹیم پھڑ کے بیچ مار دے ہو نا، تے نال دی اندھی پہنا بہ جا سورج وے سر تے گرمی بڑی ہے تے تو باہر کی میں چلی ہے، ٹھنڈی جگہ دے بیٹھی وہ آندھی ہے تسی بیٹھیاں رہو، میرا مالک کنڈے تے کھلو کے آوازاں پہ مار دا، وہ بول دے نہیں۔ اس ڈنگر نے اور توجہ، اس ڈنگر نے تیری ایک آواز دے اتے ٹھنڈی جگہ چھڑ دیتی، تو دا مالک ہے
جدا تو مالک ہے اس ڈنگر نے تیرے کہن تے چھپڑ چھڑ دیتا ہے تے جڑا تیرا مالک ہے وہ تینوں 5 ٹائم آواز ماردا تو گھر کیوں نہیں چھڑدا تو بسترا کیوں نہیں چھڑدا تو ڈیرا کیوں نہیں چھڑدا تو آنا پٹھے پالا پڑھ لینے نماز تے مرضی دی ہے نا مرضی دیا نمازہ پڑھنے جدو دل کیتا پڑھ لئی جدو دل کیتا چھڑ دیتی نہیں تے زور جڑی اثر نہ پڑھ لئی مغرب جڑی عشاء نہ پڑھ لئی اپنی مرضی دیا نمازہ قرآن کی ہم دے جنہاں نے دنیا دی خواہشات دے پیچھے لگ کے اپنی نمازہ نو ضائع کر دیتا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا اسی قیامت دے دینے نانو وادیے گئی دے اندر سٹانگے یہ میں بے نمازہ دی گل نہیں کرتا جڑے نمازہ نو بے ٹیمیاں پڑھ دینے انہاں دی گل ہو رہی ہے وادیے گئی کیڑی ہے جتھے جہنمیاں دا گندہ پیپ تیرے شاہ جمع ہونا ہے او وادیے گئی جدے اندر ایک پتھر نو سٹیا جاندہ ہے تے 70 سال تک وہ پتھر گہرائی چ جاندہ رہے ہے تے او وادیے گئی دی گہرائی نو نہیں پا سکیا آقا فرماندے نے اے جڑے بے نماز نمازاں نو ضائع کرن والے اپنی خواہشات دے مطابق پڑھنے والے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا انہاں نو وادیے گئی چ سٹیا جائے گا پیاس لگے گی انہاں نو جہنمیاں دا گندا پیپ تے ریشہ جڑا ہے اس جہنم دے اندر پلایا جائے گا یہ ریشہ جتھوں دی ننگ دا جائے گا اے دے جسم دیاں آندراں باہر آؤندیاں جان گی اور 4 چک دے باسیو آئیے میں بھی فکر کراں تسی بھی فکر کرو آج ساڑھے بچے بے نماز نے آج ساڑھیاں بیویاں بے نماز نے آج ساڑھے عزیز و اقارب بے نماز نے آج میریاں تیریاں بیٹیاں بے نماز نے آج تیرے میرے بیٹے بے نماز نے آج ویکھ لے خانداناں دے خاندان ٹبران دے ٹبر بے نماز نے تینوں کی ہو گیا رب نو بھلائی چھڈی آئی میں اگلے دن ایک کتاب پڑھنا سا پیا علامہ علوسی دی روح المانی تفسیر اضواء البیان مختار احمد شنقیطی رحمت اللہ علیہ دی حکیم لقمان بیٹھے نے اجڑے حکیم لقمان جنہ دے نا دی سورہ لقمان قرآن تھی اے نبی نہیں سن عام انسان سن تے ایڈے سونے بھی نہیں سن تے رب نو انہاں نا پیار بھی بڑا سی اللہ نے انہاں دی گلاں نو اپنا قرآن بنا کے او دا نا سورہ لقمان رکھ کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کر دیتا سبحان اللہ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو بیٹھے نے آندے نے پتر گناہ کر ضرور کر پر گناہ اونا کو کری جنہ کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی اگ نو سیل ہے اور 4 چک دے باسیو بارو آن والے ہو تو انہوں بھی گناہ کرن دی اجازت ہے پر گناہ او بندہ کرے او میری پہن کرے جدا جسم قیامت نو جہنم دی اگ نو سہ سکدا ہے کرو گناہ تے جے آسمان نے دنیا دی سورج اے سورج کنی دور ہے 9 کروڑ 26 لاکھ میل دور ہے اے دی تو پسی برداشت نہیں کر سکدے تے پھر جہنم دی اگ کیویں برداشت کران گے تے جے جہنم دی اگ نو برداشت کرن دی سخت نہیں اوے ظالماں پھر اللہ دی زمین تے او دے حکماں دی بغاوت کیوں کرنا ہے دوجی گل کہی فرماندے نے بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ زمین دی اس جگہ تے کری جتھے تیرا رب تینوں دیکھدا نہ ہوئے ہن دنیا دی کوئی ایسی جگہ ہے جتھے اللہ ویندا نہیں اوے اللہ دا دیکھنا لا محدود ہے ساڈا دیکھنا محدود ہے اللہ دا سننا لا محدود ہے ساڈا سننا محدود ہے ہونے تھے گل غور نہ سنو کئی ساڑھے لوگاں دا عقیدہ ہے کہ ہر بندے چرابے بی بی چرابے بندے چرابے دنیا دی ہر چیز چرابے یہ عقیدہ وحدت الوجود ہے تو کفریہ عقیدہ ہے اللہ ذات دے اعتبار نہ عرش دے میں اور سنن اور ویکھن دے اعتبار نہ شاہ رگ تو بھی نیڑے نبی دیکھ صحابی نے نا اپنی لونڈی نو ماریا آپ فرمان لگے انہوں کیوں مارے آئی اللہ رسول بس منو گسا آیا ہے تو میں انہوں مارے ہے آپ نے فرمایا لونڈی نو بلا
آپ نے لونڈی دا امتحان کتھوں لیا ہے کہ یہ مسلمان مومن ہے کہ یا کافر ہے؟ لونڈی نو آقا فرماندے نے این اللہ، اللہ کتھے وے؟ آسمان وال انگل کر کے آندی ہے سونیاں اللہ عرش تے وے۔ تے نبی علیہ السلام فرماندے نے انہوں معاف بھی کر دے تے انہوں آزاد کر دے، لونڈی نو آزاد کر دے تے مومنہ ہون چی شک ہی کوئی نہیں۔ ہون عقیدہ توحید دی پہلی کڑی ہے وے کہ اللہ ذات دے اعتبار نہ کتھے وے، سنن اور ویکھن دے اعتبار نہ کتھے وے۔ اوہ انہا لا محدود ہے۔ اللہ نے کالی شاہ چٹان ہوئے نا تو اس چٹان دی تھلے تیچ کالی کیڑی چل دی ہوئے تے کالی شاہ رات ہوئے، میں کالی رات عرش مولا تو چلن والی کیڑی نو وینا ویاں تے او دے قدمہ دا کھڑاک بھی سننا تے پھر او دے کو بائی سکنے ہیں۔ تیسری بات کہی حکیم لقمان، فرمایا میرے پترا گناہ کر ضرور کر، پر گناہ زمین دے اس ٹکرے تے کریں جڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے۔ ہن ایسی زمین دا ٹکرا ہے جڑا اللہ نے بنایا نہیں، بولو ہے وے؟ بول دے نہیں تو ہی ناراض ہو میں۔ اللہ اکبر، ساری کائنات دا مالک کون ہے؟ بولو اللہ کلہ، اچھی بولو اللہ کلہ۔ زمین دی انچ انچ دا مالک اللہ تے ہر جگہ تے او ویکھدا وی ہے، ہر جگہ تے تیرے میرے گلانو سندا وی ہے۔ تے پھر اے جڑا جسم ہے جہنم دی اگ نو تے برداشت نہیں کر سکدا، پھر میرے دوستا آ تیری میری اوقات تے اینی ہے۔ قرآن آندہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو رب کو لو ڈر جاؤ جویں ڈرندہ حق ہے۔ اس حال دے اندر تسی دنیا تو جاؤ کہ تسی مسلمان ہوو۔ مسلمان کون ہے؟ فرمایا من سالم المسلمون من لسانہی و یدہی، مسلمان او ہے جدی زبان دے کولو جدے ہاتھ دے کولو۔ اب یا تھلے انہوں تھلے بار یہ تو انہوں پخانڈ میں اٹھ کے کدی باہر جاندے ہو کدی جیڑا مسلمان دوسرا دی زبان تے ہاتھ دے کولو دوجا مسلمان محفوظ رہے، انہوں مسلمان آندے نے۔ ادھر میرے جدی زبان کو دوجا مسلمان محفوظ نہیں ہو مسلمان نہیں۔ ایک زبان نہ چگلی کردہ غیبت کردہ گالیاں کردہ زبان چو بکواس کردہ قدم قدم تے مسلمان نو پریشان کردہ تے نمازاں بھی پڑھدہ روزے بھی رکھ دے حج بھی کر دے، لیکن دی زبان دی تلوار کولوں کوئی مسلمان محفوظ ہی نہیں۔ او پنڈ والے ہو ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں تیریاں نمازاں دا رب دے ہاں اللہ دے ہاں قدر و قیمتی کوئی نہیں۔ نمازاں پڑھنے تے ضائع بھی کری جانا ہے۔ قیامت دا دن آقا فرماندے نے نا میرے صحابیوں مفلس کون ہے؟ صحابی کہنے لگے اللہ رسول جی دے کو درم و دینار نہ ہوئے مفلس ہی ہے۔ فرمایا ہاں تھوڑے ہاں وہی مفلس ہے جی کو درم دینار نہیں۔ میرے ہاں مفلس کون ہے؟ قیامت میں ایک بندہ آئے گا نیکیاں کر کر کے پہاڑ بنائے ہونگے، ایدہ چلان جنت نو ہو جائے گا، فرشتے نو پھڑ کے جنت نو لے جائے۔ ایدروں ایک بندہ ہے اللہ جی نے میری چگلی کی تھی سی، فرمایا نو واپس لے آؤ رہا واپس لے آؤ، ایدیاں نیکیاں انو دے دیو۔ دوجا آیا نے میری غیبت کی تھی سی، نیکیاں انو دے دیو۔ تیجا آیا نے منو گال کڈی سی، نیکیاں انو دے دیو۔ چوتھا آیا نے منو تھپڑ ماریا سی، نیکیاں انو دے دیو۔ آقا فرماندے نے بندے بقایا نے نیکیاں مک گئیاں، ہون جڑے بقایا نے انہاں دے گناہ اس بندے تے مسلط کر کے انو جہنم دا بالن بنا دیتا جائے گا۔ تو کیوں کرنے ہیں چگلیاں؟ چگل خور بندہ کدی جنت نہیں جانا۔ ایک حدیث میں صحیح مسلم دی لگا پڑھ توجہ ہے نا، النبی حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگے قرآن سنے ہیں ہن حدیث سنو۔
فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا كونوا عباد اللہ اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ینظر الی اعمالکم الی قلوبکم و اعمالکم فرمایا التقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ آؤ جگاں دے پیر فرمان دے نا بدگمانی کو لو بچ جاؤ بدگمانی سب تو وڈا جھوٹ ہے ایویں گمان نہ کریا کر او بھی بڑا بھڑا ہے او بھی بڑا بھڑا ہے فلانے دیاں کڑیاں بڑیاں بھڑیاں نے فلانے دا فلاں بندہ بڑا بھڑا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے اکذب الحدیث بدگمانی سب تو وڈا جھوٹ جے قرآن کی آندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں بدگمانی چھڑ دیو بدگمانی گناہ ہے بدگمانی جھوٹ ہے سب تو وڈا کئی بندے 4 دن نماز پڑھ لیندے نے جنت دوزخ دے ٹکٹ جیب چ پا لیندے نے فلانا جنتی ہے فلانا دوست کی بول دے نہیں یمنی نے ایک حضرت زمزم وہ آندے نے میں مسجد نبوی داخل ہوئے تھے ایک نکر دے وچ ایک بابا جی بیٹھے بڑی سونی انہاں دی خوبصورت چٹی داڑھی تے بڑے خوبصورت آندے نے یمنی پورا گل سن آندے نے میں جا کے کول بہ گیا آندے نے زندگی چ 2 گلاں کسے مسلمان بھائی نو نہیں کہنی ہے پہلی گل ہے کسے مسلمان نو تو منافق نہیں کہنا تے دوجی گل ہے کسے نو اے نہیں کہنا جا تینوں رب نے بخشنا ہی نہیں اسی گل گل تے کہہ چھڑنے ہیں نا کئی دفعہ یہ بڑا وڈا کلمہ ہے جا تینوں رب نے معاف نہیں کرنا جا تینوں رب نے بخشنا نہیں تو بابے ریاندے نے میں نبی پاک کو حدیث سنی سی آپ نے فرمایا پہلیاں امتاں جی نا 2 دوست تے یار سن ایک بدکار بڑا سی ایک نیک بڑا سی وہ جڑا بدکار سی نا گناہ کردہ ہی دا یاروں نے سمجھا دے گناہ چھڑ دے چھڑ دے چھڑ دے گناہ نہ کرے اگر وہ نہ مڑے انہیں ایک دن انہوں کیا تینوں رب نے بخشنا ہی نہیں آواز آئی اینو بخش چھڑیا تینوں نہیں بخشنا تو کہن دے تینوں رب نے بخشنا نہیں میں صحیح مسلم دی ایک روایت لگا تھا انہوں سنا نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 سکے بھائی سن ایک کتے رہندہ ہے وڈا تے چھوٹا نیچے رہندہ ہے چھوٹا بدکار بڑا ہے تے اتلا تہجد گزار بڑا ہے تھلے والا شراب پیندا ہے بدکاریاں کردا ہے تے اتلا جڑا او صوم و صلات دا پابند ایک دن تھلے والے دے ذہن چاہے یار میری بھی کوئی زندگی ہے میں دن رات اللہ دیاں بغاوتاں کرنا تے میں قبر چ بھی جانا ہے اللہ دے سامنے او دے دل چ نہ آخرت دا ایسا فکر آیا وہ کہنے لگا آج رات میں اٹھے جانا ہے جو میرا وڈا بھائی کم کرے گا میں بھی آج تو بعد وہی کرنا ہے میں سارا کچھ چھڑ دیتا ہن تھلے چھوٹا جڑا اتے توبہ کرن جا رہا ہے تے اتلے دے ذہن چ شیطان نے گل پائی لے میری بھی کوئی زندگی ہے میں متھے کسا کسا کے مر چلا تے چھوٹا جڑا انیاں بدکاریاں کردا ہے گناہ کردا ہے ویکھو نا شراباں پیندا ہے میں بھی اج رات نوں تھلے جانا جو میرا چھوٹا بھرا کرے گا میں بھی وہی کرنا ادھر شیطان نے کی انہوں پایا وسوسہ کہ تو تھلے جا کے گناہ کر تھلے دے ذہن چاہیا کہ میں اتنے جا کے توبہ کرنی جگاں دے پیر فرماندے نے اتلے دا پیر اکھڑیا ہے پوڑیاں چ ڈگا ہے تھلے والا جڑا سی تاں پہ چڑھدا سی او دے تے ڈگا ہے جان دعا بھی نکل گئی اتلا جہنم چ جائے گا تھلے والا جنت چ جائے گا مت کسے نوں کہو کہ تینوں رب نے بخشنا نہیں
حضرت زمزم آندے نے میں پتہ کیتا ہے کون بندہ ہے وہی جڑا بابا منو سمجھا رہا ہے کہنے لگے یہ نام حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی بدگمانی چھڑ دیو پنڈ والیو نمازیو حاجیو روزے دارو دوسرے تیسرے ساریو میری ماں بہنوں بیٹیوں دھیان نہ سنو ایویں کسی دے بارے جو گمان نہ کریا کرو بڑی سیدھی جی گل نبی علیہ السلام کو ایک جنازہ لے آندا گیا آپ نے فرمایا بھئی حضرت عمر فرمان لگا اللہ رسول فاسق فاجر سی فاسق فاجر تمہارا سمجھ دیو ایک بندے نے کلمہ پڑھے آتے نماز پڑھ دے ہی نہیں روزہ رکھ دے ہی نہیں نیک عمل کر دے انہوں فاسق فاجر آندے جگان دے پیر فرمان دے نے وہ سارے انہوں آندے فاسق فاجر انہوں کہ نیکی کر دیا بھی ویکھے آگے نہیں پچھو ایک بندہ کھڑا ہویا ہے آندہ اللہ دے رسول نے اسلام دے مورچے تے پیرا دیتا سی ایک رات اسلام دے مورچے تے ایک رات نے پیرا دیتا سی تے آقا کی فرمان دے نے مرن والے کالا صحابو کا یظنون من اہل النار تیرے ساتھی آندے نے تو جہنمی ہے انا اشیدکم من اہل الجنہ میں محمد گواہی دینا کہ تو جنتی ہے اللہ وَلَا تَحَسَّسُوا عیب جوئی نہ کریا کرو عیب نہ لبیا کرو او بندے جب عیب فلانے عیب فلانے عیب فلانا بڑا پیڑا ہے فلانا بڑا ایسرا نانا جو دیکھتے ہیں لوگوں کے عیب و ہنر جب ان کی پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو زمانے میں کوئی برا نہ رہا کسے دا تینو تنکا بھی نظر آؤندا ہے تے جڑا اپنی اکھ دا تینو چھتیر بھی نظر نہیں آؤندا جیڑی برائی کسے جے او تیرچ بھی ہے اپنی نظر نہیں آؤندی تے او دی برائی گلی گلی پیا چھٹنا ہے اوے ظالمان نہ کریا کر مسلمانہ دے عیب نہ لبیا کر ولا تجسسو جسوسی نہ کریا کر اگر کوئی بہن بھرا تیرے نال گل کردا ہے کوئی دل دا ابال کڈدا ہے تے اونوں او دی نرمی نہ سمجھ یعنی کہ او دی کمزوری نہ سمجھ او دے نہ چار اور گنڈیاں او دے اگے کر چھڑیاں کئی میریاں بہناں نہیں آندیاں بہناں تیرے نال گل لگیاں کرن گاہ نہ کری بندہ پوچھے تینوں مصیبت کا دی پئی ہے تو کاری نہ اے نال سنا جو دین ڈئی ہے بھی گاہ نہ کری بول دے رہی چگل خور بندہ کدی جنت چ داخل نہیں ہوئے گا ولا تنافسوا لڑنا بھی نہیں جے لڑنا بولیا جے ذرا لڑنا نہیں نبی دے صحابہ رحماء بینہم آپس نرم بیگانیاں واسطے گرم ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن فرمایا ولا تحاسدوا حسد نہ کری ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب حسد تھوڑیاں نیکیاں نو ایویں کھا جاندا ہے جویں سکیاں لکڑیاں نو اگ کھا جاندی ہے ولا تباغضوا بغض نہ رکھیا جے اور دلاں جو بغض کڈ دیو اب مسجد چونے ہیں نماز پڑھن کاری صاحب نے کندے نہ کندہ ٹکھنے نہ ٹکھنا کندے نہ کندہ ملا لو 30 حدیثاں نے پیرا نہ پیر میں لندی حدیث دے ذخیرے یہ ان کندے نہ کندہ پیرا نہ پیر کیوں ملانا حکمت کی ہے اتو آواز آن دی ہے کندے تے پیر تو میل لے دل میں میل دیا کئی ساڑھے بابے جڑے نے نا یا اندرے دل ہوتے ہی رہنے نے پیر مل جان گے سکا بھائی سکے بھائی نہ نہیں بولدا رشتے دے لین دین دے رولے پہے نے چاہے داتا دے رولے نے گٹ گٹ زمین تو پرا مار چھڑنے بہناں نو حصے اسی نہیں دین دے بیٹیاں نو حصے اسی نہیں دین دے بابا ساری زمین اپنے پتران دے نام لوا کے ٹر جاندہ ہے اپنی قبر بھاری کر کے ٹر گیا بابا تیری تہجد کم نہیں آئے گی سن لے دھیان نہ تیریاں نیکیاں کم نہیں آن گیاں تیریاں اذاناں کم نہیں آن گیاں تیرے روزے حج عمرہ کم نہیں آئے گا اگر اپنی بیٹیاں دا حق چھین کے تو اپنے بیٹیاں نو دے کے ٹر گئے ایک گٹ زمین کسے دی نجائز قبضے چ لائیں گا تے قیامت نو جہنم دی آگ دے 7 توق بنا کے تیرے گلے چ لڑکا دیتے جا آخرت دا فکر ہوئے تو یہاں دے حق مارے
ਅਕਸਰੋ ਬੇਸ਼ਤਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। क़यामत के दिन बाबा 7वीं तह तक जमीन पुट के तेरे पुत्रां दी कंड ते और तेरी कंड ते रखी जाएगी। अल्लाह कहणगे चुक, दुनिया जिते तू ओदा हक मारिया सी अपनी बेटी दा अपनी भैन दा, हुण चुक अपने सिर दे उत्ते। ये देखो चुकिया नहीं जाएगा। कई एडे एडे जालिम ने लो जी हुण विआह ते कर छड़िया, जेज दे छड़िया, फलां काम कर छड़िया, ते हुण हिस्सा कादा? ना शरीयत मेरे बाप दी है ते ना तेरे बाप दी। शरीयत ने, कुरान ने जिहड़ा हक मुकर्रर कीता है ओनू दुनिया दी कोई ताकत उस ऐत नू कुरान चो नहीं कर सकती। मैं खुद एक देहात दा आदमी हाँ, मैं कोई शहर च रहने वाला नहीं, जट फैमिली ना मेरा तल्लक है, लेकिन साडे जट्टां च साडे पेंडू लोकां दे अंदर अक्सर बीमारी है।